تعلیم کی تکمیل کے بعد حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب تعلیم مکمل کی اور حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر میں مرید ہو گیا تو مجھے ظہر کے وقت نماز ظہر پڑھ کر میں سویا تو خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور نے فرمایا، بیٹے عبد القادر، واعظ و نصیحت کیا کرو، تعلیم دیا کرو، لوگوں کو خطاب اور بیان کیا کرو۔ تو حضرت غوث العظم نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اجمی ہوں اور یہ عراق میں سب فصحائے عرب ہیں، ان کے سامنے میں کیا بیان کروں گا، یہ سب فصیح اللسان ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ کو اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ 7 مرتبہ لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، فرمایا، بیٹے عبد القادر، اب بیان کیا کرو، فصحائے عرب بھی بیٹھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان میں تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ پھر مولا علی تشریف لائے خواب میں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے بھی یہ فرمایا کہ واعظ کیا کرو، نصیحت کیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اجمی ہوں اور یہ سب عرب کے لوگ ہیں۔ تو حضرت مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن جو ہے حضرت غوث العظم کو عطا کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ 7ویں مرتبہ بھی عطا کر دیجئے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے، کیونکہ حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا کیا ہے، تو میں حضور کے ادب کی وجہ سے 6 مرتبہ دے رہا ہوں تاکہ ادب ملوز خاطر رہے۔ اس کے بعد حضرت غوث العظم نے واعظ و نصیحت کا عمل شروع کیا۔ 25 سال تو آپ مجاہدے اور ریاضت میں رہے غوث العظم رضی اللہ عنہ۔ واعظ و نصیحت جب شروع فرمائی تو دور دراز سے لوگ اونٹوں پر سوار ہو کے، گھوڑوں پر سوار ہو کے، خچروں پر سوار ہو کے ان کا واعظ سننے کے لیے آتے تھے، اور جو مجمع ہے ان کی تمام تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ 70,000 تک تعداد پہنچ گئی سننے والوں کی، اور یہ ان کی کرامت تھی۔ ساؤنڈ سسٹم تھا نہیں، لاؤڈ سپیکر کا دور نہیں تھا، یہ غوث العظم کی کرامت تھی جو حضور نے لعاب دہن شریف عطا فرمایا 7 مرتبہ۔ 6 مرتبہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے لعاب دہن عطا فرمایا، اور آپ کی یہ کرامت تھی کہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا آدمی جتنی آواز اس تک پہنچتی تھی، آخری بیٹھنے والے پہ بھی اسی طرح آواز پہنچتی، اور آپ کی واعظ و نصیحت سے روایات میں آتا ہے 1 لاکھ آدمی نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ 1 لاکھ آدمی ان کے ہاتھ پر تائب ہوا، توبہ کی اور اپنی زندگی بدلی اور دینی زندگی انہوں نے اختیار کر لی۔ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اجتماع بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جس جگہ آپ درس دیتے تھے وہ جگہ تنگ پڑ گئی۔ اگلے دن جب درس تھا تو آپ کی کرسی اٹھا کر عیدگاہ میں لوگ لے گئے، کیونکہ جو بغداد شریف کی عیدگاہ تھی اس زمانے میں بہت وسیع و عریض تھی۔ جب بیان کا وقت آیا تو لوگوں نے آپ کی کرسی اٹھا لی اور عیدگاہ میں لے گئے، اور وہاں جا کر پھر آپ نے واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ کی واعظ و نصیحت کے دوران لوگوں پر اس قدر اثر ہوتا تھا کہ لوگوں کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا تھا۔
جب آپ واعظ و نصیحت کرتے تھے، درس دیتے تھے، تو فرماتے تھے یہ تو قال ہے، یہ قال ہے یعنی گفتگو ہے، میں نے آپ کو تعلیم دی، درس دیا۔ فرماتے ہیں اب ہم حال کی طرف آتے ہیں، ایک ہے قال اور ایک ہے حال۔ حال کا کیفیت جو ہے اس کا تعلق آدمی کے دل سے ہے۔ تو درس دینے کے بعد آپ اللہ کا ذکر کراتے تھے۔ یہ غوث العظم رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے حضرت مولا علی، حضرت خواجہ حسن بصری، ان کا بھی ہی معمول تھا۔ تو یہ جو حلقہ ذکر ہوتا ہے، مل کر لوگ اللہ کے اسماء مبارکہ کا، اسماء الحسنہ کا ذکر کرتے ہیں، تو غوث اعظم جب درس مکمل ہو جاتا تھا پھر حلقہ ذکر قائم کرتے تھے۔ اس ذکر کے دوران لوگ اپنے کپڑے بھی پھاڑتے تھے، وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور لوگوں کے حال بدلتے تھے۔ فرمایا حال اور قال میں یہ فرق ہے کہ قال کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، حال کا تعلق دل کے ساتھ۔ یہی سب سے بڑی کرامت تھی کہ لوگوں کی کیفیات بدلی، دل کی حالت بدلی، ان کی سوچ بدلی، ان کا معیار بدلا۔ تو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی مخلوق کی اصلاح فرمائی اور 99 برس آپ نے عمر پائی۔ سن 470 ہجری میں رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو آپ پیدا ہوئے اور سن 561 ہجری اور 11 ربیع الثانی کو آپ نے وصال فرمایا۔ اس طرح 99 برس آپ نے عمر پائی، ایک کم 100 سال عمر پائی حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ 13 علوم میں گفتگو فرماتے تھے، جب درس دیتے تھے تو 13 علوم پر آپ کلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ جب آپ کی شہرت بڑھنے لگی اور آپ کا شہرہ دور دور تک ہوا تو حاسدین پیدا ہو گئے۔ شہر بغداد کے 100 علماء اور فقیہ غوث اعظم کی شہرت دیکھ کر حسد محسوس کرنے لگے اور وہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے کے لیے اکٹھے ہو کے آئے۔ 100 فقیہ اکٹھا ہوا بغداد کا کہ ان کی شہرت ہر جگہ ہے۔ راستے میں ایک اللہ والے ملے، انہوں نے کہا کہ یہ 100 علماء کا جتھا اور یہ فقیہ لوگ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، ہر طرف عبد القادر کی شہرت ہے تو ہم اس کی آزمائش کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ جو اللہ کے ولی تھے صاحب حال، انہوں نے فرمایا کہ تم زمین پہ چرچے دیکھتے ہو اور میں دیکھتا ہوں کہ زمین سے بڑھ کر آسمانوں میں عبد القادر کے چرچے ہیں۔ زمین سے بڑھ کر آسمانوں پر عبد القادر کے چرچے ہیں۔ وہ 100 کے 100 فقیہ جب جا کے سامنے بیٹھے تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کی کیفیات الگ ہوتی ہیں، وہ دلوں پہ نظر و نگاہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ جا کر بیٹھے، حضرت غوث العظم نے ان پہ توجہ فرمائی۔ جب توجہ فرمائی تو ایک کرن نکلی نور کی جو غوث العظم سے نکل کر ان تمام 100 کے 100 فقیہ لوگوں کے دل سے اور سینے سے ہو کر کے باہر نکل گئی، اور ایک لمحے کے اندر ان کا سارا علم جو ہے وہ سلب ہو گیا، سارا علم ان کا سلب ہو گیا۔ جو سوال کرنے آئے تھے کہ یہ سوال کرنے ہیں، یہ پوچھنے ہیں، تو یہ غوث العظم کی کرامت تھی۔ آپ نے جب روحانی توجہ فرمائی اور تجلی ڈالی، ان سب کا علم جو ہے وہ ضائع ہو گیا اور سلب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کچھ تو شور مچانے لگے، کئی لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں ہوا کیا، ذہن کے اندر کوئی بات نہیں، سارا علم سلب ہو گیا۔ آپ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو پھر توجہ فرمائی، اور جب توجہ فرمائی تو ان کا علم جو سلب ہوا تھا وہ پھر واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو آپ نے فرمایا اب باری باری سوال کرتے جاؤ، میں جواب دیتا جاؤں۔
بہت سے لوگ اس کیفیت کو دیکھ رہے تھے اور پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں۔ جیسے ہی عبد القادر جیلانی کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں، سارا علم ہی بھول گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ جب دوبارہ توجہ فرمائی، پھر آپ نے جو وہ سوال کرتے جاتے تھے غوث اعظم اس کا جواب دیتے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی علم لدنی کا مالک ہے اور یہ ساری عطائے ربانی ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی۔